بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آج آپ کو ٹروجن ہارس کی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ گریک میتھالوجی میں یہ سٹوری ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی بہت بڑی سلطنت تھی، اس کے پاس پاورفل آرمی تھی۔ ایک دن اس بادشاہ نے ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کی، اور اس لڑکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں وہ لڑکی اس علاقے کی سب سے حسین و جمیل خوبصورت لڑکی تھی۔ بادشاہ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ اپنے محل میں رہ رہا تھا۔ ایک دن ایک قریبی سلطنت سے ایک وفد اس بادشاہ کو ملنے آیا۔ وہ وفد تھا ٹرائے سلطنت کے بادشاہ کا بیٹا۔ وہ شہزادہ اپنے وفد کے ساتھ اس بادشاہ کو ملنے آیا۔ اس زمانے میں وفود جو آتے تھے وہ کئی کئی دن وہاں پر ٹھہرتے تھے۔ ٹرائے سلطنت کے بادشاہ کا شہزادہ آیا۔ اس نے بادشاہ کی اس خوبصورت بیوی کو دیکھا تو وہ اس کے حسن سے بہت متاثر ہوا۔ وہ لڑکی بھی شہزادے کو دیکھ کر، اس شہزادے کی باتیں سن کر، وہ لڑکی بھی اس سے متاثر ہوئی۔ وہ لڑکی اپنی شادی سے خوش نہیں تھی، کیونکہ بادشاہ وہ کافی عمر کا تھا اور لڑکی وہ جوان تھی۔ اس شہزادے کی بادشاہ کی بیوی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اور جاتے وقت وہ اپنے وفد کے ساتھ چھپا کر اس بادشاہ کی خوبصورت بیوی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ جب وہ ٹرائے سلطنت میں پہنچا تو اس کے باپ نے یعنی بادشاہ نے اسے ڈانٹا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اب بادشاہ بدلہ لینے کے لیے ہماری سلطنت پر حملہ کرے گا اور اس سے بے گناہ لوگوں کی جانیں ضائع ہوں گی۔ لیکن پھر بھی وہ شہزادہ اس کا بیٹا تھا، اس نے سوچا کہ چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ادھر دوسری طرف جب اس بادشاہ کو معلوم ہوا کہ ٹرائے سلطنت کے بادشاہ کا بیٹا شہزادہ اس کی بیوی کو اپنے ساتھ لے گیا ہے تو اسے اس شہزادے پر بہت غصہ آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ ہمارا مہمان تھا، ہم نے اسے اپنے ہاں ٹھہرایا، اور جاتے وقت وہ میری بیوی کو ساتھ لے گیا۔ تو بادشاہ نے ٹرائے سلطنت کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے بہترین سپاہی اکٹھے کیے، اپنے بہادر جنگجوؤں کو، جرنیلوں کو اکٹھا کیا، اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ بھیجا۔ اور اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ 1000 کشتیاں اس نے تیار کی اور ٹرائے سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے اپنی آرمی کو بھیجا۔ اس زمانے کی وہ سب سے بڑی فوج تھی جو ٹرائے سلطنت کو تباہ کرنے کے لیے وہاں پہنچی۔ جب ٹرائے سلطنت کے بادشاہ کو معلوم ہوا کہ ایک فوج حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ ٹرائے سلطنت بھی ایک بڑی سلطنت تھی، ان کے پاس بھی بہت بڑی فوج تھی۔ انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر جب بادشاہ کی فوج ساحل پر پہنچی تو انہوں نے اپنی آرمی کو لڑائی کا حکم دیا۔ اس زمانے میں جنگیں ہوتی تھی تیر، تلواروں، کلہاڑیوں، برشوں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ۔ دن کو جنگ ہوتی، بہت سے بے گناہ لوگ دونوں طرف سے مارے جاتے۔ رات کو وہ ٹرائے سلطنت کی جو فوج تھی وہ اپنے قلعے میں پناہ لے لیتی، اور قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ بادشاہ کی فوج جو ہے وہ کئی سال اس نے محاصرہ کیے رکھا، لیکن ان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ملی۔ آخر وہ اس محاصرے سے تنگ آ گئے اور انہوں نے اس جنگ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ٹرائے سلطنت کے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ ہم یہ جنگ ختم کر کے جا رہے ہیں، اور وہ ان کے لیے ایک تحفہ چھوڑ گئے۔ وہ تحفہ تھا، انہوں نے لکڑی کا ایک بہت بڑا گھوڑا تیار کیا، اور وہ گھوڑا اتنا بڑا تھا کہ اس کو کئی 100 آدمی جو تھے وہ کھینچتے تھے۔ اس گھوڑے کے نیچے انہوں نے لکڑی کے ہی پہیے لگائے، اور وہ گھوڑا چھوڑ کر وہ چلے گئے۔ ادھر ٹرائے سلطنت کا بادشاہ بہت زیادہ خوش ہوا کہ ان کو کامیابی مل گئی ہے۔ اس کی فوج اس گھوڑے کے پاس پہنچی اور انہوں نے اپنی فتح کا اعلان کر دیا کہ بادشاہ کی فوج جا چکی ہے، ہمیں فتح نصیب ہو گئی ہے۔ کئی سال کے محاصرے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جشن کا اعلان کریں گے۔ بادشاہ کے چھوٹے بیٹے نے، جو وہ خوبصورت لڑکی کو لے کر آیا تھا، اس نے کہا کہ اس گھوڑے کو جلا دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں۔ لیکن کئی لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہ ہماری فتح کی نشانی ہے، وہ ہمارے لیے گفٹ چھوڑ کر گئے ہیں،
اور ہمیں اپنے لوگوں کو دکھانا چاہیے کہ کئی سال جنگ کے بعد ہم نے یہ کامیابی حاصل کیا۔ ابھی ریسنٹلی امریکہ میں ہالی ووڈ نے اس پر ایک مووی بھی بنائی ہے، ٹرائے۔ تو گریک میتھالوجی میں لکھا ہے کہ ٹرائے سلطنت کا وہ بادشاہ، اس نے حکم دیا اور کئی سو لوگ جو ہیں وہ اس ٹروجن ہارس کو کھینچتے ہوئے محل کے اندر لے گئے۔ رات کو وہ جشن میں مشغول تھے کہ پلان کے مطابق جب دوسرا بادشاہ جس کی آرمی جا چکی تھی، اس نے اپنے کئی سو سپاہی اس گھوڑے کے اندر چھپائے ہوئے تھے۔ وہ لکڑی کا ایک خول تھا، اس کے اندر دوسرے بادشاہ کی آرمی جو تھی اس کے بہترین سپاہی وہ اس کے اندر موجود تھے۔ اور رات کو جب ٹرائے سلطنت اپنے جشن میں مشغول تھی، اپنی فتح کا جشن منا رہے تھے، تو اس گھوڑے سے وہ سپاہی باہر نکلے اور انہوں نے جا کر اپنی آرمی کو سگنل دیا۔ اس زمانے میں وہ قلعے کی چھتوں پر چڑھ کر وہ آگ جلا کر سگنل دیتے تھے، اور انہوں نے قلعے کے دروازے کھول دیے اور بادشاہ کی آرمی جو ہے وہ قلعے کے اندر داخل ہوگی۔ اور ٹرائے سلطنت وہ اس حملے سے غافل تھے، وہ اپنے جشن میں مشغول تھے۔ اچانک ان پر حملہ ہو گیا، قلعے کے دروازے کھلے ہوئے تھے، بہت گمسان کا رن پڑا، جنگ شروع ہو گئی۔ لیکن ٹرائے سلطنت اس اچانک حملے کی تاب نہ لا سکی۔ بادشاہ مارا گیا، اس کا بیٹا بھی مارا گیا، اس کا چھوٹا بیٹا فرار ہو گیا، اور اس طریقے سے اس بادشاہ نے اپنا بدلہ لے لیا اور اس نے ٹرائے سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ آج بھی ٹروجن ہارس جو ہے وہ ایک غداری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو اس کو وہ ٹروجن ہارس کی علامت سمجھتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ صدیاں گزر گئی، گریک میتھالوجی کی یہ سٹوری ہے، لیکن آج بھی وہ ممالک جو دوسرے ملکوں پر حملہ نہیں کر سکتے، سامنے سے آ کر وہ دشمن کو ختم نہیں کر سکتے، وہ آپ کے دشمن آپ کو اندر سے توڑتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں ایسی حکومتیں ہیں جو سیدھا جنگ نہیں کرتی، جو اپنے مخالف کو سامنے سے آ کر ان پر وار نہیں کرتی، وہ اندر سے اس کو کھوکھلا کرتے ہیں، اور اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے کہ اس ملک کی اکانومی کو تباہ کر دیا جائے۔ غدار اس ملک کے مختلف عہدوں پر بٹھا دیے جائیں تاکہ دیکھنے میں تو وہ ان ملک کے وفادار ہوں، لیکن کام وہ کریں اپنے ماسٹرز کے لیے۔ آج بھی اندر سے ریاستوں کو تباہ کیا جاتا ہے۔ مختلف ممالک جو ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس پاور ہے، وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اپنے پیسے کی طاقت سے وہ دوسرے ممالک میں اپنے جاسوس بھیجتے ہیں، وہاں پر لابنگ کی جاتی ہے، وہاں پر ٹروجن ہارس کے ذریعے اپنے نمائندے مختلف عہدوں پر بٹھا دیے جاتے ہیں۔ وہ اندر سے اس ملک کی معیشت کو تباہ کر دیتے ہیں، اداروں کو تباہ کر دیتے ہیں، اس ملک کا جو کلچر ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس طریقے سے پھر وہ اس ملک پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ بظاہر وہ ملک جو ہے وہ اس کے حکمران نہیں ہوتے، لیکن وہاں پر حکم ان کا ہی چلتا ہے۔ صدیاں گزرنے کے بعد بھی جنگ کا یہ طریقہ آج بھی دنیا میں رائج ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں بیرونی دشمنوں سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا جتنا کہ ہمارے اندر اپنے جو غدار چھپے ہوئے ہیں، جو اندر سے ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، ہماری اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں، ہمارے ملک کا جو کلچر ہے، ہمارا جو تشخص ہے، اس کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں ان غداروں کی پہچان کرنی چاہیے اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے دیکھیں کہ آج بھی ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہ دوسرے ملکوں پر اپنا تسلط اسی طریقے سے برقرار رکھتے ہیں۔ حکومتیں گرا دی جاتی ہیں، مختلف عہدوں پر اپنے مہرے بٹھا دیے جاتے ہیں، جو اندر سے آپ کے ملک کو، آپ کی اکانومی کو، آپ کے اداروں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے پھر حکومت تباہ کر دی جاتی ہے۔ آج بھی ٹروجن ہارس، اس کی مثالیں ہمیں دنیا میں ملتی ہیں۔ تو باہر کے دشمنوں سے زیادہ ہمیں اندر کے غداروں سے خطرہ ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔